علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، بنی اسرائیل کی ہسٹری میں سامری جادوگر کا کیا رول تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ اس نے ایک ایسا میٹل کا مجسمہ تیار کیا تھا جس میں سے آواز بھی آتی تھی، اور بنی اسرائیل میں 70,000 لوگوں نے اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور پھر انہی اسرائیلیوں کو اس کفر کے سبب قتل مردد کی سزا کے تحت قتل کر دیا گیا۔ پلیز اس واقعہ کی مکمل تفصیلات قرآن حکیم سے بیان کر دیں۔ دیکھیں، یہ جو سامری کے بارے میں ایک متھ مشہور ہے نا کہ وہ کوئی جادوگر تھا۔ جادوگر نہیں تھا وہ، نہ اس نے کہیں کلیم کیا کہ میں جادوگر ہوں۔ ایک شعبدہ باز تھا وہ، جس نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد ان کی امت کو، ظاہر ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام ہی تھے، فتنے میں مبتلا کر دیا، اس حال میں کہ ان کے اپنے چھوٹے بھائی، بلکہ بڑے بھائی، منصب نبوت کے اعتبار سے چھوٹے تھے، عمر میں ان سے بڑے تھے، سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، وہ بھی ان میں موجود تھے۔ اس کے باوجود اس نے اس قسم کا فتنہ ان میں ڈالا کہ وہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی۔ آپ کو یہ پتہ ہے سورۃ البقرہ کے سٹارٹ ہی میں شروع کے 4 رکوع تو پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہیں۔ اس کے بعد 5ویں رکوع سے لے کے آن ورڈ مسلسل 9 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے، کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر خصوصاً سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مبارک زندگی میں اہم ترین واقعات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اجمالاً کور کیا ہے۔ پھر ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آگے چل کے سورۃ الاعراف کے اندر آئیں، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ قصص کے اندر اور کئی صورتوں میں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جن میں یہ ڈیٹیلز آئی ہیں وہ سورۃ الاعراف ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ قصص ہے۔ سورہ طٰہٰ تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ اس کا اسلوب وہی ہے جس طرح کہ سورہ یوسف کا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ یوسف ایک یونیک صورت ہے اس اعتبار سے کہ ایک ہی پیغمبر کی بائیوگرافی ہے۔ اس سے ملتی جلتی اگر کوئی اور صورت ہے قرآن میں تو وہ ایک ہی ہے، وہ سورہ طٰہٰ ہے، جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بائیوگرافی آئی ہے، لیکن سارے واقعات ظاہر اس میں بھی کور نہیں ہیں، وہ سکیٹرڈ فارم میں ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ذکر آیا، سورۃ الاعراف کے اندر ذکر آیا، سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں، سورہ الشعراء میں، اس کے علاوہ بھی کئی ایک صورتوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو سب سے زیادہ قرآن حکیم میں ایز اے پیغمبر جو ہے وہ نام مبارک بھی آیا اور سب سے زیادہ تذکرہ بھی ان کا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس پہ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر خیر کیوں ہے، لیکن آفٹر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کا نام زیادہ ہے لیکن تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ ہے، کیونکہ آپ سیکنڈ پرسن کے طور پہ سامنے موجود تھے، اس لیے بار بار اس کا نام نہیں لیا جاتا جو سامنے موجود ہے۔ تو یہ جو سامری کا واقعہ ہے یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن حکیم کا یہ جو پورشن ہے اس کی ہم آیات کور کر لیتے ہیں۔ پارہ نمبر 16 کے اندر جا کے یہ سورہ طٰہٰ آتی ہے، سورت نمبر ہے 20، اس میں آیت نمبر ہے 83 سے لے کے 98 تک، اس میں یہ پورا واقعہ ہے۔ اس کو جلدی جلدی ہم کور کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا۔ سورۃ البقرہ میں تو اس کا اجمالاً ذکر ہے، صرف اتنا کہ یہ جو لوگ مرتد ہوئے تھے جنہوں نے بچھڑے کو رب مان لیا تھا، ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ تورات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ 3000 کے قریب لوگ تھے۔ اب ظاہر ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، بعض اسرائیلی روایتوں میں 70,000 ہے، بعض یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جو ایک دن میں قتل کیے گئے تھے، اور ہر قبیلے والے کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے اس بندے کو قتل کرے جس نے یہ کفر کیا ہے۔ بلکہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ تمہارے رب کے حضور تمہاری توبہ کا طریقہ ہی یہ ہے کہ تم اپنوں کو قتل کرو، ہر قبیلے والے اپنے اپنے قبیلے والے ان لوگوں کو قتل کریں جو مرتد ہو گئے تھے۔ دوسروں سے کرواتے تو پھر وہ قبائلی تعصب جنم لے لیتا، چونکہ 12 قبائل تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ تم اپنوں کو قتل کرو، تو وہ اپنوں جو ہے وہ با محاورہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو خود قتل کرو۔
بعض نے کہا کہ اپنوں سے مراد ہے کہ خود اپنے آپ کو قتل کرو، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے زمین میں تلواریں گاڑ لیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا لیا، تو یہ ایک دور کی بات ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو قتل کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تو وہ اپنوں کو قتل کرو، مراد یہ کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو۔ تو یہ قتل مرتد کی سزا تھی، اور اس میں الفاظ ہیں سورۃ البقرہ میں کہ یہ تمہارے رب کے حضور تمہاری توبہ کا ذریعہ ہے۔ باقی ڈیٹیل واقعہ کہ یہ کیوں ہوا تھا سورۃ الاعراف میں بھی ذکر ہے، لیکن جس شان کے ساتھ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے نا، اور کسی صورت میں نہیں۔ آیت نمبر 83 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تجھے کس چیز نے عجلت میں ڈالا کہ تو اپنی قوم کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ اس میں بھی آگے آئے گا، سورۃ الاعراف میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا 30 دن کا کوہ طور پہ ملاقات کا، یعنی ان کی آپ سمجھ لیں وہاں پہ پوری ٹریننگ ہونی تھی۔ اور یہ واقعہ ہے جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں اور وہ سمندری جھیل عبور کی ہے، وہ کئی ایک جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی گئی ہے، اور اس کے بعد یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون سے نجات پا چکے ہیں اور وہ شام کی طرف جا رہے ہیں، اور راستے میں کوہ طور پہ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا اپنے پاس 30 دن کے لیے، پھر بعد میں بڑھا کے اسے 40 دن کر دیے۔ اسی سے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی چلہ نکالا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی، پر او چلہ اور تھے اے چلہ اور، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ وہاں پہ تو کتاب اللہ سکھائی جا رہی ہے، یہاں علماء کی کتابیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وقت مقررہ طے ہوا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے اللہ کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہو، وہ تو ایک ایک لمحہ ان کا کس درد میں اور کرب میں گزرا ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے ہی چلے گئے وہاں پہ کوہ طور پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے اپنے معاملہ، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جو ہم بار بار بات کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ سورہ یونس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیں اور وہ عذاب اس سے ٹل جائے، سوائے قوم یونس کے۔ اور وہ اس لیے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنا وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی، اس ڈیبٹ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے کریڈٹ بنا دیا کہ عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے، لیکن چونکہ یونس علیہ السلام پہ وحی نہیں آئی تھی تو وہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی نہیں ہوا کہ عذاب ٹلے، چونکہ پیغمبر نے اجتہادی خطا کی، اس کا بینیفٹ ان کی امت کو مل گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں پیغمبر نے اپنے حق میں بہتری چاہی کہ میں اپنے رب کے پاس پہلے چلا جاؤں، تو اس ڈیبٹ، اس کریڈٹ کا جو ڈیبٹ ہے وہ اس اعتبار سے امت کے اوپر پڑ گیا، ان کے اوپر خود بھی اس اعتبار سے کہ ان کے لیے تو ٹینشن تھی نا کہ ان کی قوم گمراہ ہوئی ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تجھے کس چیز نے اجرت میں ڈال دیا تیری قوم کے بارے میں، قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری قوم میرے پیچھے نقش قدم پہ چلتی آ رہی ہے، وہ بھی میرے تک آ پہنچے گی، اور میں نے یہ جو اجرت اختیار کی تو اے میرے رب تیری رضا چاہنے کو، میں تو جلدی تیرے پاس آنا چاہتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی موقع پہ، یہاں تو نہیں ہے، سورۃ الاعراف میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی بھی تمنا کر دی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف، کوہ طور کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہتا ہے نا پھر تو سوچنا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے، اور اس کے انڈائریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہاں پہ وہ واقعہ سکپ ہے، لیکن وہ اسی 40 والا جو 40 دن کا چلہ آپ اسے کہہ لیں، اس کے اندر ہی یہ ہوا تھا۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، آزمائش کے اندر، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ اب ظاہر گمراہ تو سامری نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے فتنے میں ڈال دیا ہے۔ اس طرح کی جتنی قرآن پاک میں آیات ہیں نا جن کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خود گمراہی کمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور ان کے اوپر لگتی ہے۔ اللہ نے تو آزمانا ہے انسان کو،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے۔ تو ذریعہ کوئی بھی بن جاتا ہے، شیطان بھی ایک ذریعہ بنا ہوا ہے آزمائش کا۔ تو ان آیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ رزلٹ نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس فتنے کو ٹال بھی سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس فتنے کو آزمائش بنا دیا، ورنہ زبردستی تو کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکتا، نہ اللہ زبردستی کرتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا تو اس فتنے سے قوم کو ٹال سکتا تھا، لیکن ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، پس موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں اور غم کی حالت میں، غضب کی حالت میں۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ 40 دن کا جو ان کی اللہ کے ہاں صحبت تھی نا، اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی ہے، ورنہ تو وہ 40 دن بھی ان کے بیچارے کے ٹینشن میں گزرتے، کس طرح وہ 40 دن گزارتے تو فوراً واپس ہی آتے گئے۔ یہ اینڈ پہ یہ بات کی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ذکر ہے کہ وہ فوراً پلٹے، تو ظاہر ہے کہ وہ 40 دن گزارنے کے بعد پلٹے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، انہوں نے کہا میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا ہوا تھا؟ یعنی جو توحید کی بدولت ہمیشہ کی کامیابیاں تمہاری مقدر ہونے والی ہیں، کیا تم نے ان وعدوں کو جھوٹا سمجھ لیا کہ تم نے اتنی گری ہوئی حرکت کی کہ ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اور وہ بھی میٹل کا بنا ہوا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا تم پہ میرے جانے کے بعد اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تھا کہ تم وہ عہد توڑ بیٹھے؟ میں کوئی ہزاروں سال کے لیے تو نہیں چلا گیا تھا، 40 دن کے لیے گیا ہوں، 40 دن میں تم نے پیچھے سے یہ معاملہ کر دیا، اور کوئی عام لوگ نہیں ہے، صحابہ ہیں، پیغمبر کی صحبت کی ہوئی ہے، اور ایک پیغمبر بھی بیچ میں موجود ہے، ہارون علیہ السلام۔ یا تم نے ارادہ کیا کہ تم خود اللہ کا عذاب اپنے اوپر حلال کر لو، اللہ کا غضب، اور تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی تم نے مخالفت کر دی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فکذلک القی السامری، وہ کہنے لگے کہ ہم نے کوئی آپ کے ساتھ وعدے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہمارے پاس جو قوم کے زیورات ہم نے ان کا وزن اٹھایا ہوا تھا، ظاہر ہے ایک لمبا پیریڈ ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے ریگستان میں، اور انہوں نے اپنی قوم کے جو زیورات اٹھائے ہوئے تھے، عورتوں نے بھی پوری زیورات میں لدی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے ارادہ کیا ہوگا کہ اسے ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ ایک ہی اونٹ پہ اسے رکھا جائے اور پگھلا کے اسے جمع کر کے ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں آ جائے، اور بعد میں جس کا جتنا سونا اور چاندی ہے اتنا اسے توڑ کے دے دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ جمع کیا اور وہ سامری کے پاس ڈال دیا، تو اس نے سامری نے پھر کام ڈال دیا اس کے ساتھ، اس نے آگ میں اسے ڈالا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اس نے جو ہے وہ آگ میں ڈالا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا میٹل کا بچھڑا بنا کے، جس طرح گائے کا بچہ ہے وہ نکالا، جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی، یعنی یہ بیسیکلی تو پیچھے سے یہ بھی مصر کا رہنے والا تھا، اور جس طرح بانسری ہے آپ کو پتہ ہے کھوکھلی ہوتی ہے، اس میں ذرا سی ہوا چلے تو آواز نکل جاتی ہے، وہ آپ آواز خود منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں، تو اگر تیز ہوا چلے اور اس طرح کے اس کا ڈیزائننگ کی جائے تو اس میں سے بھی آواز نکلتی تھی، باتیں نہیں کرتا تھا وہ، بس سائیں سائیں کی آواز آتی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ یہ ہے تمہارا الہ، اور موسیٰ کا الہ موسیٰ تو بھول گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اتنی بھی عقل نہیں استعمال کی کہ یہ ان سے باتیں تو کرتا ہی نہیں ہے، خالی آواز ہی نکل رہی ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اس زمانے میں ہوتے ہیں تو انہوں نے ہزاروں کے حساب سے الہ بنا لینے تھے، آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، گھر گھر ٹی وی لگے ہوئے ہیں، جو مرضی کرا لو، روبوٹاں نو ویکھ کے تو ویسے ہی سجدے ڈگ پینا سی، ٹھیک ہے، وہ روبوٹ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہیں، وہ بول بھی سکتے ہیں، یہ فرق ہے جناب۔ تو یہ کوئی اس کو صحابہ کی توہین نہ سمجھے، لوگوں کے دماغ میں فوراً کیڑا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کر دی تو یہ اللہ نے توہین کی ہوئی ہے، یا نعوذ باللہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان کو بیان کرنا ہی حرام ہے،
یا توہین مذہب کا الزام لگ جائے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تاکہ عبرت پکڑی جائے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے, نہ ان کے ساتھ وہ کلام کر سکتا ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ہارون علیہ السلام بھی ان پہ کوشش کر چکے تھے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی انما فتنتم بہ, اے میری قوم اللہ نے تمہیں اس کے ذریعے آزمایا ہے. اب اس میں چیز بھی کوئی ایسی نہیں تھی لیکن بس وہ آزمائش میں پڑ گئے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي, تمہارا رب تو وہ رحمان ہے پس میری اتباع کرو اور میرے حکم کی جو ہے وہ میرے تابع فرمان بن جاؤ. تو ہارون علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں سنی. یعنی ہارون علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ یہ آزمائش ہے, لیکن دو گروہ بن گئے, دو پارٹیاں بن گئی. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ, انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اس بت پہ, اس بچڑے کے اوپر اعتکاف کر کے دھیان رکھ کے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے ہمیں خود نہ منع کریں. جیسے یہاں بھی کئی لوگوں کو کہتے ہیں نا یار داڑھی رکھ لو, چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لو. وہ کہتا ہے جی نبی علیہ السلام خود آ کے خواب میں اشارہ فرمائے تو میں انشاءاللہ میری نیت ہے. تو میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے 1400 سال پہلے دس گئے ہیں کہ عورتوں کی مخالفت کرنی ہے آپ نے, کم از کم اتنی داڑھی رکھیں کہ یہ شیو آپ کی ختم ہو جائے تو آپ بس گناہ سے آزاد ہیں. تو کہتا ہے نہیں موسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ ہمیں کہیں تو قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتم ضلوا. اب موسیٰ علیہ السلام نے تو انہوں پتہ ہے پھر غصہ جلال, انہوں نے کہا پہلے تو میں ذرا اپنے بھرا نوں پوچھا کہ میں تیری ڈیوٹی لا کے گیا سا, تو کیا کیتا ہے؟ اے ہارون تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اپنی قوم کو اس طرح گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتا رہا؟ اللہ تتبعن, کہ تو میرے پیچھے ہی آ جاتا مجھے بتانے کے لیے کہ تواڈے ساتھیوں نے پیچھے کم پاتا ہے. افعصیت امری, کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے, یعنی ایک محاورتاً بات کہ ہم دونوں کی ماں ایک ہے, یعنی ہم سگے بھائی ہیں آپس میں, مت کھینچ میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے صرف, آپ کو پتہ ہے ان کا تو جلال تھا صرف کہنے پہ نہیں ہے, انہوں نے ان کو سر کے بالوں سے, زلفوں سے اور داڑھی سے پکڑ کے نا خوب جھنجھوڑا. اچھا اس سے مٹھی داڑھی بھی ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ چھوٹی داڑھی سے پکڑی نہیں جاتی. تو انبیاء کرام کی تو مٹھی ہوتی تھی, لیکن چھوٹی بھی کوئی رکھ لیتا تو داڑھی کے حکم میں وہ شامل ہے. افضل یہ ہے کہ مٹھی رکھے. تو اے میرے بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑ دے. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ تو مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تو نے جو ہے وہ میرے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں تفرقہ بازی ڈال دی ہے, اور میرے جو تمہارے ذمہ میں ڈیوٹی کر کے گیا تھا تم نے وہ ڈیوٹی نہیں پوری کی. کہ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میں اگر نکل جاتا ہوں پیچھے حالات مزید نہ خراب ہو جائیں, تو میری موجودگی سے کم از کم میرے حامی جو ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ اس کام سے رکے رہیں گے نا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ اجتہاد کر رہے تھے کہ تمہیں مجھے آگے بتانا چاہیے تھا, ان کا اجتہاد یہ تھا کہ میں نکل جاتا آپ کو بتاتا اور پیچھے سے کام خراب ہو جاتا تو آپ نے پھر مجھے کہنا تھا کہ تو ادھر سے نکل کیوں آیا, تو اتھے ہی رہنا سی, میں آ ہی جانا سی, میں 40 دن واسطے گیا تھا. تو اچھا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اجتہادی معاملات میں پیغمبروں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. یہ اجتہاد ہوتا ہے جس میں آپ دو رائے رکھ سکتے ہیں. قال فما خطبک یا سامری, اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اصل مجرم کی طرف ہوئے کہ ہاں بھی سامری تو سنا بھائی تو ایک کام پایا. قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسا منظر دیکھ لیا تھا جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھا, کہ میں نے جو رسول فرشتہ یا موسیٰ علیہ السلام خود ہی جا رہے تھے, شاید جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہوں, یعنی یہ اس کی سٹوری ہے. اس پہ بھی اب علماء کا اختلاف ہے. کئی علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اس نے ایک فرضی سٹوری بتائی ہے اپنے اس کو چھپانے کے لیے, کیونکہ جو آواز نکل رہی تھی وہ تو ہوا سے نکل جاتی ہے, یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ ہوا. بعض کہتے ہیں نہیں فزیکلی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فتنے میں ڈالنا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کے
گھوڑے کے جو جہاں جہاں پاؤں لگ رہے تھے وہاں کے اس نے کوئی مٹی اس میں سے اٹھا لی. فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, تو بس اس نے اس میں اس کو ڈال دیا. وہ کہتا ہے یہ میرے جی نے مجھے یہی پٹی پڑھائی تھی. قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بددعا دی کہ نکل جا, دفع ہو جا ادھر سے. اب پوری زندگی یہ تیری سزا ہے کہ تو لوگوں سے یہ کہے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری لگا دی. بعض کہتے ہیں جزام کی بیماری تھی, اور ایسا جزام لگا, کوڑ کا مرض ہوا کہ اگر اس کو کوئی ہاتھ ٹچ کرتا تھا نا تو اس کو بھی تیز بخار ہوتا تھا, اور جو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بھی تیز بخار, یعنی اسے بھی اس اذیت سے گزرنا پڑتا تھا. تو ہر وقت اس کی زبان پہ یہ ہوتا تھا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے, مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. یعنی اس کے ہاتھوں نے جو غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا اس پہ مسلط کر دی پوری زندگی کے لیے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا. اور ان کا کہ بے شک تیرے ساتھ جو وعدہ ہے نا اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی, دنیا میں بھی عذاب, آخرت کا بھی عذاب ابھی تیرا باقی ہے. اور اب دیکھ کہ میں تیرے بنائے ہوئے اس جھوٹے الہ کے ساتھ کیا کرتا ہوں جس کے اوپر تم لوگ اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے تھے. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. میں اس کو آگ لگاؤں گا اور اس کی راکھ جو ہے سمندروں میں, خشکیوں میں بکھیر دوں گا. یعنی وہ جو بچڑا بنایا ہوا تھا اس کو وہ ختم ہی کر دیا, وہ زیور بھی ان سے جاتے رہے. ظاہر ہے یہی کچھ ہی ہونا چاہیے تھا جو کچھ انہوں نے کیا. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. تمہارا الہ تو نہیں ہے مگر وہی ایک اللہ, صرف وہ ایک اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وسع کل شیء علما. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ یعنی وہ ہستی ہے جس کے علم کی وسعت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اے نبی علیہ السلام اس طریقے سے ہم آپ کے اوپر وہ واقعات بیان کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا. اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت والی چیز یعنی قرآن عطا فرمایا. یعنی یہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے 1400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو پورا واقعہ ہے, اور وہ نبی علیہ السلام جنہوں نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی, اس کے باوجود ان واقعات کو ٹائنیز ڈیٹیل تک ایکوریسی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے. باقی اس کا ایک پہلو ہے کہ یہ تو قرآنک ورژن ہے اس واقعے کا. ایک اس کا ورژن ہے جو تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے, وہ مختلف ہے. اس میں تو معاذ اللہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے یہ بچڑا بنا دیا تھا. جی ہاں, پھر اس میں کنٹراڈکشن بھی ہے. اس میں آپ اگر مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن وہ آپ پڑھیں, انہوں نے دونوں کو کمپیئر کروا کے بتایا کہ کس طریقے سے تورات کے اندر یہ ٹیمپر کیا گیا ہے, اور تورات میں آنے والے اس واقعے میں خود اتنا کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے کہ وہ خود ایک طرح کا واقعہ بیان نہیں کرتا. اور انہوں نے بتایا کہ اگر یہ بات ہوتی تو ہارون علیہ السلام کو سب سے پہلے سزا دی جاتی, کیونکہ قتل مرتد کی سزا اگر ان لوگوں کو ہو رہی ہے تو جس نے بنایا تھا تو اس کو سزا نہیں ہوئی. رہا یہ کہنا کہ اس کو سزا قتل مرتد کی کیوں نہیں ہوئی, قتل مرتد کی سزا اگر سامری کو ہوتی تو وہ ایک دفعہ مارا جاتا نا, یہ تو پوری زندگی کے لیے اس کو کوڑ کے مرض میں اور اس عذاب میں مبتلا کر دیا, پھر یہ جنگلوں میں نکل گیا, بڑی ذلت کی موت ہوئی. تلوار مار دی جاتی تو ایک دفعہ ہی جان چھوٹ جاتی, تو اس کو اس سے بڑا عذاب ڈالا گیا. پھر بعض اوقات جو اسرائیلی علماء ہیں یہودی وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہارون کا جو نام آیا نا تورات کے اندر, اس سے مراد یہ والا ہارون نہیں ہے, وہ سامری کا لقب سامری تھا, اس کا نام بھی ہارون تھا. اس طرح کی ایک تعویلات وہ بھی کرتے ہیں. الٹیمیٹلی اس طریقے سے بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں جو قرآن میں آئے اور تورات میں بعض پورشن تو من ون اسی طریقے سے موجود ہیں, بعض میں کنٹراڈکشن ہے. اور یہ کنٹراڈکشن جو ہے یہ اس اختلاف کو اس امت میں اگر کسی نے ریزالو کیا نا وہ مولانا مودودی ہیں. اس سے پہلے جتنی بھی آپ قرآن کی تفسیر ابن جریر طبری کی دیکھ لیں, ابن کثیر کی دیکھ لیں, ان لوگوں نے تو اتنی زحمت ہی گوارا نہیں کی ہے کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو کھول کے اسرائیلی روایتوں کو دیکھ کے اور ان ساری روایتوں کو نقل کر کے من ون اور قرآن سے ان کا کمپیریزن کروائے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا, ہمیں امریکہ سے کال آئی ہماری اکیڈمی میں, وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے بچے اب جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ تورات کے واقعات آتے ہیں, اور ایون یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو.
وہ کہتے ہیں جی قرآن کے واقعات پھر آج کی تورات میں ہونے چاہیے، اگر ہیں تو وہ کدھر ہیں؟ تو ہم ان کو کیا بتائیں؟ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں تفہیم القرآن پڑھیں، ابن کثیر میں تو آپ کو نہیں ملنا۔ یہ تفہیم القرآن کی جو ویلیو ایڈیشن ہے نا قرآن کی تفسیر میں، یہ پوری امت سے انہیں ممتاز کر دیتی ہے۔ حالانکہ یہ کام ابن کثیر کو بھی کرنا چاہیے تھا، اتنی موٹی تفسیر لکھ دی، ابن جریر طبری نے اس سے بھی بڑی لکھ دی اس سے پہلے، لیکن یہ ایک مسنگ چیزیں تھیں جو قرآن کی تفسیر آپ لکھنے جا رہے ہیں تو پھر ان چیزوں کو ایڈریس کریں نا، تاکہ غیر مسلموں کے سامنے ہم اپنا مقدمہ پیش کر سکیں اور ان کے اعتراضات کا جواب۔ مودودی صاحب کیا کرتے ہیں کہ قرآن میں جو واقعات آئے بنی اسرائیل کے، چاہے یوسف علیہ السلام کے واقعات ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہوں، ان سارے واقعات میں کہاں کہاں قرآن غلطی نہیں کھاتا اور تورات میں وہ کنٹراڈکشن کی وجہ سے غلطی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے کم از کم جو یہود و نصارہ کے علماء کا اعتراض ہے کہ قرآن نبی علیہ السلام نے تورات اور انجیل سے چوری کر کے عربی میں لکھا ہے، یہ اسی واقعات کو اس نے عربی میں لکھ دیا، یہ اس کی خود لکھی ہوئی تصنیف ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے، اس کا منہ توڑ جواب اگر کسی نے دیا ہے نا تو مولانا مودودی ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو جو چیزیں خلاف عقل بھی تورات کے اندر آئی ہیں، اگر کوئی ڈیٹو کاپی وہ مارنے والا کوئی بندہ انسان ہوتا تو وہ غلطیاں بھی نقل کرتا نا اس طریقے سے، وہ تو بالکل مختلف بات کر دیتا ہے، بالکل ایک طرح کی بات چل رہی ہوتی ہے، اچانک قرآن کا ورژن کچھ اور آ جاتا ہے اور تورات کا اور آ جاتا ہے، پھر آگے چل کے پھر سیم ہو جاتا ہے، تو وہ غلطیاں کیوں نہیں کاپی کرتا؟ اتنا سمجھدار بندہ کون ہے کہ اس نے اتنے واقعات وہاں سے نعوذ باللہ چوری کی ہیں اور کہیں بھی غلطی نہیں کھاتا، اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ غلطیوں سے بھرپور ہے، جس میں عصمت انبیاء بھی سٹیک پہ لگ جاتی ہے۔ بسا اوقات انتہائی بےہودہ قسم کے واقعات موجود ہیں۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے ساتھ لوط علیہ السلام کا معاذ اللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد زنا کا لکھا ہے کہ اس طریقے سے آگے نسل چلی، اس قسم کے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر یعنی ان کی صحابی کی بیوی کا سکینڈل نعوذ باللہ جو کشف المحجوب میں بھی بعد میں نقل ہوا، تو یہ تورات کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کی غلطیاں آپ کو قرآن میں نظر نہیں آئیں گی۔ لہٰذا میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کے جو واقعات ہیں نا جی، جتنے قرآن میں آئے ہیں یا صحیح الاسناد احادیث میں اس کی سپورٹ میں بس اتنا پڑھا کریں، باقی کہیں پہ کوئی اسرائیلی روایت آتی بھی ہے نا تو اب ابن کثیر نے بھی کئی ایک اسرائیلی روایات اس کے تحت نقل کی ہیں۔ بلعام بن باورا کے بارے میں میرا کلپ ریکارڈ ہوا، اس میں بھی انہوں نے کچھ کی ہیں، اس میں بڑے بیہودہ واقعات بھی پھر آ جاتے ہیں، اور بیہودہ واقعات آتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ کوئی تفسیر کر کے کوئی خدمت نہیں ہے، بہتر ہے کہ ان کو سکپ کیا جائے۔ قرآن کی وہ تفسیر نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کہہ لیں کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے ایک کوئی ضرورت سے زیادہ واقعات لکھتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن کا مقصد ہے تذکیر، نصیحت، وہ ان واقعات سے آپ کو نصیحت مل جاتی ہے، اور وہ نصیحت یہ ملتی ہے کہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو، زندہ ہو، اس کے باوجود شیطان کسی نہ کسی طریقے سے امت میں شرک داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس امت کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ ادھر کہانی کرائیے شرک ختم ہو گیا، شرک ختم ہو گیا، وہ تو میں نے پورا ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ، اس کے اینڈ پہ میں نے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ یوٹیوب پہ ویسے لکھیں نا کیا شرک اس امت میں ختم ہو چکا ہے تو کئی کلپ میرے کھل جائیں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں بڑی ناانصافی اگر میں وہ حدیث بیان نہ کروں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو کون سے لوگ مراد ہیں؟ مراد یہ کہ یہود و نصارہ کی خرابیاں جو تھیں وہ اس امت میں بھی آئیں گی۔ ظاہر ہے بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو وہی ہے، اس وقت بھی سیکس پوٹنٹ جذبہ تھا، آج بھی، اس وقت بھی دنیا کی حکمرانی ایک انسان کی بہت بڑی ول ہوتی تھی، آج بھی ہے۔ اسی لیے دیکھیں الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ الہامی کتابیں انسانی نفسیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، انسانی نفسیات کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ ٹیکنالوجی پرانی ہو سکتی ہے، انسانی نفسیات تو وہی ہے۔ ماں باپ کا رشتہ آج سے 10,000 سال پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ آج سے 10,000 سال بھی تھا پہلے، آج بھی ہے۔ حکمرانی کی لالچ اور تڑپ آج سے 10,000 سال پہلے بھی تھی، آج بھی موجود ہے۔ سیکس، شہوات،
یہ جو فتنہ ہے یہ آج سے 10,000 سال پہلے بھی انسان میں تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ انسانی نفسیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت بھی وہی کام کرے گی۔ اس میں بعض لوگوں نے دھوکہ دیا کہ جی اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے، تو میں نے بتایا کہ جامعہ ترمذی میں اس کا شان ارشاد اور وہ موقع موجود ہے جب آپ نے یہ فرمایا تھا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے غزوہ حنین کے موقع پر، نبی علیہ السلام کی وفات سے 2-2.5 سال پہلے، فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں یہ ہوئی ہے غزوہ حنین، اسی سال ہوئی ہے۔ صحابہ کرام جب غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا۔ مشرکین عرب جنگوں میں فتح پانے کے لیے اپنا اسلحہ برکت کے لیے وہاں لٹکاتے تھے، جس طرح آج درباروں کے اوپر آپ لوگ بھی جا کے ٹاکیاں لٹکاتے ہیں، سیم وہی انالوجی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں، برکت ہم اس سے حاصل کریں۔ آپ نے کہا سبحان اللہ۔ یہ جب نبی علیہ السلام اس طرح کے موقع فرماتے تھے یہ آپ کے جلال کا اظہار ہوتا، اللہ پاک ہے، کیا شرکیہ بات ہے، یہ محذوف ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، یہ بریکٹ میں۔ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی، کہ جب وہ ایک جگہ سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں پہ اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی ایک بت مقرر کر دیں اللہ کا، اس کے اوپر ہم دھیان کر کے بیٹھ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ اس جاہل قوم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 138۔ اچھا حضرت موسیٰ نے اسی وقت بھانپ لیا تھا یہ جاہل قوم ہے۔ یہ جو اعتکاف والا جو واقعہ ہوا تھا نا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، یہ ان کے بچڑے کو خدا بنانے سے پہلے ہو چکا ہوا تھا واقعہ۔ اس کے بعد جب انہوں نے دال لگا انہوں نے کام پا ہی لیا سامری کے ذریعے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، یعنی جو شرکیہ عقائد اور مشرکانہ رسومات اگلی قوموں میں تھی اس قوم میں بھی آئیں گی، اس امت میں۔ تو سر دیکھ لیں کوئی ایک بات بتائیں جو اگلی قوموں میں تھی اور یہاں پہ موجود نہیں ہے، کوئی ایک چیز بتائیں۔ اگر وہ بتوں کے آگے جھکتے تھے تو آپ کے لوگ بھی قبروں میں جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ فزیکلی وہ بت نہیں بنایا لیکن کسی اور فارم میں تو بنا ہی لیا نا، اور ان مزاروں پہ رکھے ہوئے پتھروں کو چاٹتے ہیں۔ اور تو اور آپ کے پرائم منسٹر صاحب کتنے پڑھے لکھے بندے ہیں، وہ فرید الدین گنج شکر کے مزار کے اوپر جا کے ان کی وائف نے انہیں گرا دیا ہے، ایک پڑھے لکھے بندے کو جس نے اسلامک ہسٹری کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے، جو ہمیں جو ہے وہ لیکچرز کے اندر جو ہے وہ جنگ یرموک اور قادسیہ، رومنز اور پرشین امپائر کی جنگوں کے حوالے دیتے ہیں، اور کہاں پہ بھی اس میں میری ویڈیو آ گئی تھی۔ تو یہ نیچے تک چیزیں ٹریول کرتی ہیں۔ پھر تو اس واقعے سے آپ نے یہ عبرت حاصل کرنی تھی کہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ کسی بھی وقت داخل ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ وقت کا پیغمبر بھی موجود ہونا تب بھی یہ داخل ہو سکتی ہے۔ تو سر آج تو پیغمبر موجود نہیں ہے تو آج نہیں داخل ہوگی، اور ہوئی بھی نظر بھی آتی ہے۔ اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ کے سوالات انشاءاللہ تعالی اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ میں بندہ یاسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا فقط تیرا پرستار ہوں